Talk about it with me is RT contributor and investigative journalist Wayne Madsen. Now, first, I just want to get the record straight. How many private contractors are there already in Afghanistan at this point? You know? Well, they say there's actually more private contractors in Afghanistan. I'm sorry, I meant Pakistan. Oh, in Pakistan. Well, in Pakistan, of course, there's a recruiting effort. I've been told by private military contract sources that a former British SAS officer is now basically putting ads in local newspapers in Pakistan looking to rent compounds for this influx of private military contractors. 3 former retired Pakistani generals are also giving speeches, including some who worked for ISI, the Inter-Service Intelligence Agency, stating that they see these vehicles now in Islamabad without license plates. They see private military contractors in the area. Same thing in Peshawar in the north. Do we know where they're recruiting the people from to work for these companies? Well, many of them are between contracts. A lot of them are found in other countries, for example, Thailand and the Philippines, waiting to be called. Some of them are here in the United States, others are in Britain. So they're just waiting for the contracts to be let to flood into Pakistan. Now, how can we look at this, though? Because obviously at this point the U.S. wouldn't send troops into Pakistan, but is this an excuse of working around that by sending these private military contractors in instead? Obviously, it's to keep the non-uniformed people out of Pakistan, but as we know, there's a very close connection between companies like what's called Blackwater, now Z, and the CIA, so it looks like they're just waiting for the green light to actually go in. Some of them are already there. The advanced teams are already in Pakistan. اور میں کو بریف کروں گا کہ بلیک واٹر نامی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کسی اور فارم میں ہے اور منور صاحب کے نوٹس میں ہے, نوٹس میں لائیں. یقین کریں 24 گھنٹے کے اندر اندر میں ایکشن بھی لوں گا اور ان کی جو دی ہوئی معلومات ہیں ان پہ عمل بھی کروں. The thrust of U.S. policy in the region, Afghanistan and Pakistan, is to provoke a civil war in Pakistan, to break up Pakistan and prevent Pakistan from becoming an energy corridor between Iran and China. And I think this claim is actually quite plausible, that it was not the Taliban who set these bombs in the women's market, killing 108 women and children, 100 more wounded, but that this was quite possibly Blackwater. This would be coherent with the U.S. policy. But can't you turn that around and say that the Taliban is just trying to incite anti-American sentiment, that they're getting kind of worried about this aggressive campaign by the Pakistani military, and so that's why they're doing this? The civil war in Pakistan goes like this. The Chinese government is backing the central government in Islamabad. The U.S. is backing the Taliban. The Taliban are a proxy and a secret army of the U.S. So while Hu and Obama are embracing in Beijing, they're actually on 2 sides of a proxy war in Pakistan. Blackwater. With guarantee I can tell you the Blackwater is not such company which is working in Pakistan. Pakistan, may I repeat, please, there is no Blackwater, there is no Blackwater. Upscale residential area in Pakistan's northwestern city of Peshawar, due to the overt presence of the controversial U.S. private security contractor Blackwater. Sporting the customary dark glasses and carrying assault rifles, the mercenaries zoom around the neighborhood in their black-colored armored Chevy Suburbans and shout at motorists when occasionally stranded in a traffic jam. The residents are mainly concerned about Blackwater's reputation as a ruthless, unbridled private army whose employees face multiple charges of murder, child prostitution, and weapons smuggling in Iraq. Imtiaz Gul, an engineer whose home is a few hundred meters from Blackwater's base there, said, quote, "Sometimes these guys stand in the streets and behave rudely with the passers-by. Sometimes they point guns at people without provocation. Who rules our streets, the Pakistani government or the Americans? They have created a state within the state." ہمارے رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ, ان کی شاید فوٹیج بھی ہے کوئی ہمارے پاس, لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے چلانے کا وقت, لیکن انہوں نے صاف ایک انٹرویو میں جیو نیوز کو بتایا کہ ہم بلیک واٹر نامی تنظیم پاکستان میں نہیں ہیں. ان کی مجبوریاں ہیں, یہ ہمارے رولرز تو نوکریاں کر رہے ہیں امریکنز کی. لاہور میں ہفتے کی صبح امریکی قونصل خانے کی پرائیویٹ گاڑی کو روکنے کا معاملہ کیسے طول پکڑ گیا, بات کیسے پاکستانی پولیس پر فائرنگ کی دھمکیوں پر آ گئی, اس گاڑی میں کون لوگ سوار تھے, یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں. لاہور کے ایجرٹن روڈ پر ہفتے کی صبح ایک 4 ویلر نظر آئی. گاڑی کے کالے شیشے دیکھنے پر پولیس نے کار کو رکنے کا اشارہ کیا, جس پر گاڑی کھڑی ہو گئی. کار میں 2 غیر ملکی سوار تھے جنہوں نے خود کو امریکی بتایا.
کچھ ہی دیر میں واقعہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا۔ پولیس بات چیت کے لیے شیشوں کو بے بسی سے کھٹکھٹاتی رہی، لیکن ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ گاڑی کا ڈرائیور نہ صرف گاڑی سے باہر نہیں نکلا بلکہ پاکستانی پولیس کو انہی کے ملک میں تلاشی دینے سے انکار بھی کیا اور تفتیش پر اصرار کی جسارت پر پولیس پر فائرنگ کی دھمکیاں بھی دیں۔ جس دوران پولیس ان سے تفتیش کی کوشش کر رہی تھی، امریکی مستقل فون کان کو لگائے بیٹھے رہے جب تک امریکی سفارت خانے نے بے بس پولیس سے رابطہ کرنے پر ان کو چھوڑ دینے کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے چیک نہیں کروایا، نہیں شیشے کھولے، اور پرائیویٹس اگر ان کے آگے نمبر پلیٹ ریڈ ہوتی تو پھر بھی میں نے جانے دیتا، لیکن انہوں نے چیک نہیں کروائی۔ وہ ہماری اسکواڈ جو پیچھے آئی انہوں نے بھی کہا ان کو، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کی ہے، نہیں چیک نہیں کروایا، اور کہتے ہیں ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم اندر سے فائٹ کر دیں گے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سفارتکار ہونے پر آپ اس ملک کے قانون کے پابند تو نہیں ہوتے، لیکن ملکی پولیس کے ہر قسم کے شک کو دور کرنا اور اپنی شناخت کروانا ان پر ہر قیمت پر لازم ہے۔ سفارتکاروں کے رویے سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام لوگ ایسے کام میں ملوث ہیں جو سفارتکاری کے زمرے میں نہیں آتا۔ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ملٹری، یہ سارے دیر آل ان ٹوگیدر ویئر مسٹر حسین حقانی جو ہمارے امبیسڈر ہیں وہ، اور پریزیڈنٹ زرداری اور انٹیریئر منسٹر رحمان ملک، یہ ایک ان کا انفارمل چینل چل رہا ہے جس کے بارے میں فارن آفس کو کچھ ہی نہیں پتا، بلکہ فارن آفس تو آج کل بڑا شرمندہ ہے، اور کچھ لوگوں سے جب آپ باتیں کرتے ہیں ان کی تو آواز ہی غائب ہو جاتی ہے بیکاز دے ہیو نتھنگ مور ٹو سے۔ سو واٹ ہیز ہیپنڈ از دیٹ یہ جو ایک ٹرائیوکا ہمارا چل رہا ہے حقانی، زرداری اینڈ رحمان ملک کا، یہ انفارمل چینل پہ یہ ویزا لوگوں کو دے رہے ہیں، خاص کر امریکنز کو۔ لاہور کرتبہ چوک پر امریکی شہری کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ مدد کے لیے آنے والی گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص بھی ہلاک ہوا ہے، اور پولیس کے مطابق لاہور میں مزن کے علاقے کرتبہ چوک پر اس غیر ملکی شخص ڈیوڈ کو کچھ افراد نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا جس پر اس نے ریٹیلیٹ کیا، فائرنگ شروع کر دی اور 2 افراد فائرنگ کی زد میں آئے جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2 شخص اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آرمی کا سابق جو افسر تھا اور وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ CIA کے لیے کام کر رہا تھا، اور ہماری تحقیقات کے مطابق یہ اس وقت لاہور میں بلیک واٹر کا آپریشن کا انچارج بھی تھا۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اپنے ایجنٹس بنانے کی یہ کوشش کر رہا تھا۔ کرنسی سے بھرا ہوا بیگ اس کے ساتھ عموماً ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وائرلیس کے ساتھ، یہ جب کل بھی پکڑا گیا ہے اس کے پاس وائرلیس سیٹ موجود تھا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جو اس نے اپنے سب ایجنٹس بنائے ہوئے ہیں، اپنے آس پاس کے علاقوں میں جو ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن کو استعمال کر رہا تھا۔ اردو کے ساتھ پشتو پر بھی اس کو عبور حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور سے بھی اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پہلے بھی واپس بھیجا جا چکا ہے، اور امریکی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے دوبارہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ کل بھی امریکی سفارت خانے میں رات گئے تک اجلاس ہوتا رہا۔ دیکھیں جی، جو کرائم سے پتہ چلتا ہے تو وہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ اسپیشل آپریشن فورسز کا آدمی تھا، کیونکہ جس ایکوریسی کے ساتھ اس نے ونڈ سکرین سے گولیاں فائر کر کے اور ان کو نشانہ بنایا، انتہائی ایکوریٹلی اس نے فائر کیا، تو یہ بہت ہی ایکسپرٹ کا کام ہے، یعنی جس کو شارپ شوٹر کہتے ہیں اس قسم کا آدمی تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کیمرہ نکال کے اور اس کی ویڈیو فوٹیج لینے کی کوشش کی، تو یہ ساری چیز ایسے دکھائی دیتی ہے کہ وہ کوئی انڈر کور تو یقیناً تھا، نام بھی اس کا میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا، کوئی اور ہی نام ہوگا۔ یہ پرانی انٹیلیجنس ٹیکنیک ہے، ہم بھی اسی طریقے سے اپنے جو انڈر کور ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو مختلف نام دے دیتے ہیں، ان کے اصلی نام نہیں ہوتے۔ ایک خبر آئی تھی کہ شاید یہ غالباً پشاور میں کچھ سال پہلے پوسٹڈ رہا تھا، اور وہاں پہ کچھ ایسی اس کی ایکٹیویٹیز تھی جس کی وجہ سے خود انہوں نے، ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا کسی نے ٹپ کیا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، تو اس کو پہلے نکال لیا گیا وہاں سے، لیکن دوبارہ اس کی اپیرنس ہوئی لاہور میں۔ جی میرا یہ خیال ہے کہ انڈر کور ایجنٹ آن ریکروٹمنٹ مشن تھا، یہ میرا گیس ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جانا، سیکیورٹی اس نے جو بیک اپ سیکیورٹی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ جو گاڑی جتنی سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آئی اس کو ریسکیو کرنے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی بیک اپ سیکیورٹی ضرور موجود تھی۔ تو
ऐसे मौके के ऊपर जो अंडर कवर एजेंट्स होते हैं वो जाते हैं रिक्रूटिंग मिशन के ऊपर, और आम तौर पे वो क्रिमिनल्स को रिक्रूट किया करते हैं। अब मुझे इन लड़कों का पता नहीं है कि वो कहाँ इन्वॉल्व हो गया आके इसके अंदर। हो सकता है कि उन्होंने कहीं इसको किसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया हो, और ऐसा लगता है कि इसने उनको चेज किया क्योंकि पीछे से उनको गोलियां मारी, यानी उनको उन्होंने कहीं देखा होगा कि किसी होते ना कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया हो, तो उसने कहा कि मैं क्यों ना एविडेंस ही डिस्ट्रॉय कर दूं, और इसमें वो बड़ा कामयाब रहा है एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के अंदर। जनरल हमीद गुल साहब, जो जेफ स्टीन है उनके एक लिखने वाले, उसने रिपोर्ट किया था कि स्पाई रेंडर्स वाज गॉन बैड। तो ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट की एक पब्लिश्ड आर्टिकल है, हम स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि यही वाली चीज़ है कि एक स्पाई मिशन था जो नाकाम हो गया, उसमें गड़बड़ होगी, रौला हो गया उसमें। जी, इससे पहले भी एक वाकया हुआ था, मुझे याद नहीं पड़ता कि 2002 की बात है या 2003 की, कि 2 अमेरिकन जो थे वो मारे गए थे वहां कराची के अंदर। उनमें से एक ब्लैक था और एक वाइट था। आपको याद होगा कि वो भी इसी तरीके से, वो एक और मसला था, वो अपने एजेंट्स के साथ उलझ गए थे, उनको प्रॉब्ली पेमेंट नहीं की थी, तो फिर उन्होंने कराची की सड़क के ऊपर मार दिया था। ये वाकया यहाँ पहले हुआ था। और मैं इसके ऊपर जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको वार्न करना चाहता हूं, कॉशन करना चाहता हूं कि ऐसी सूरत हाल में जिसमें ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जो उनको हैंडल कर रही होती हैं, वो एविडेंस को एलिमिनेट कर दिया करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। प्लीज बहुत केयरफुल होना पड़ेगा आपको इसके रेमंड डेविस की सिक्योरिटी के बारे में, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर राना सनाउल्लाह साहब सुन रहे हैं तो फिर उनसे जरूर मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में बहुत मोहतात। ड्यूरिंग कस्टडी जो है वो पुलिस कस्टडी में रहेगा जब तक उसका जो है वो फिजिकल रिमांड होगा, उसके बाद वो जेल में रहेगा। जी, यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये सारा मामला जो है वो इंतहाई निचली सतह पर इस केस को खराब करने की कोशिश की गई है, और जिन को कत्ल किया गया है 2 शहरियों को, उनके खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वो दरखास्तें कहाँ से आई और किसके कहने पे दाखिल की गई। और ये मुतालबा करने से पहले, यानी कि डेविस को मुतालबा करने से पहले आज सुबह अमेरिकी सफीर ने वजीर दाखिला रहमान मलिक से उनकी रिहाइशगाह इस्लामाबाद में मुलाकात की और उनके साथ सारा मामला डिस्कस किया, और इसके बाद फिर ये अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर डेविस की हवालगी का मुतालबा किया है। लेकिन जो दफ्तर खारजा के ज़राए से हमारी बात हुई है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर डॉक्टर आफिया को सिर्फ सोचने पर ये अमेरिकी अदालत का मौक़िफ़ है, अमेरिकी जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका मौक़िफ़ था कि डॉक्टर आफिया को सिर्फ इसकी 87 साल की कैद ने सोचा है हमला करने का, अगर उनको 87 साल सजा दी जा सकती है, तो ये जो अमेरिकी शहरी है इसने तो संगीन जुर्म कर दिया है, और ये 2 कत्ल हो चुके हैं, 2 इरादतन हुए हैं, एक हिट करके किया है गाड़ी के जरिए। इसलिए ये सारे मामले को अब देखा जाएगा इस वसी तनाजुर में। With guarantee, I can tell you, the Blackwater is not such company which is working in Pakistan. Pakistan, may I repeat, please, there is no Blackwater. There is no Blackwater.